اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے خفا کے اعتبار سے جو چار تقسیم کاری ہیں ظاہر، نص، مفسر، محکم کے مقابلے میں خفی، مشکل، مجمل، متشابہ۔ تو خفی ہم پڑھ چکے ہیں، آج جو ہم نے پڑھنا ہے مشکل۔ میری طرف توجہ سے سماعت فرمائیے گا کہ مشکل کسے کہتے ہیں؟ مشکل ایسا لفظ ہے کہ جس میں خفی سے زیادہ خفا ہو، خفی سے زیادہ پوشیدہ پن، خفی سے زیادہ کیا ہے اس کے اندر معنی میں خفا موجود ہو۔ ٹھیک ہے، کہ سامع جب وہ لفظ سنے تو اس کی حقیقت میں دیگر افراد بھی شامل ہو جائیں اس جیسے سمجھیے گا۔ اچھا، اب خفا کو، پوشیدہ پن کو دور کیسے کیا جائے گا؟ وہ طلب کے ذریعے کیا جائے گا، غور و فکر کے ذریعے کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی جیسی چیزوں سے ممتاز ہو جائے۔ اچھا، یہاں تک تو ابھی سمجھنا ہے نا، ابھی مزید اور وضاحت ہوگی تو آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ یار یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ خفی سے بھی زیادہ مشکل ہو، ٹھیک ہے، خفا کے اندر، اور وہ سامع کیا ہے جب سنے اس بات کو تو اس کی حقیقت کے ساتھ ساتھ کیا ہے دوسرے ہم شکل افراد بھی اس میں داخل ہو جائیں۔ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کو میں آپ کو مزید واضح طریقے سے سمجھانا چاہوں گا کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ اپنا بھیس بدل کر ایسے افراد میں داخل ہو جاتا ہے کہ جو ہوتے تو انسان ہیں لیکن وہ انسان جیسا بھیس اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ شخص بھی کیا ہے ویسا ہی بھیس اختیار کر اس گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے، ایک شخص ہے، توجہ میری طرف، جو مثال آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ خفی کی، مشکل کی تعریف پر مکمل طور پر کیا ہے صادق آئے گی۔ اب دیکھیے، ایک شخص ہے، اگر وہ اپنا بھیس تبدیل نہ کرتا اور اگر کسی کو اس کو ڈھونڈنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے بعد کیا ہے وہ اس اپنی مطلوبہ شخصیت تک پہنچ جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سب یہاں پر موجود ہیں، ٹھیک ہے، اب کوئی کیسا لباس پہنا ہوا ہے، کوئی کیسا لباس پہنا ہوا ہے، کوئی ٹوپی پہنا ہوا ہے، کوئی امامہ شریف کے اندر ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب اگر مثال کے طور پر ایک شخص کوئی آپ کے ہی ہجوم میں داخل ہو جائے، جسے ہجوم کہتے ہیں، آپ ہجوم نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جسے ہجوم، بھیڑ، رش کہتے ہیں، اب اس میں داخل ہو جائے لیکن اپنا بھیس تبدیل نہ کرے، اپنا حلیہ تبدیل نہ کرے، بتائیے اس کو ڈھونڈنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ آسان ہے۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، وہ بہت سارے افراد میں داخل ہو گیا لیکن کسی نہ کسی دلیل کے پیش نظر اس کو ڈھونڈنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ ڈھونڈنا ضرور پڑے گا، آسانی نہیں مل جائے گا کہ بس جیسے ہی بولا تو وہ نظر آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ تھوڑا سا آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ غور و فکر کرنا پڑے گا، ادھر ادھر اپنی نگاہوں کو گھمانا پڑے گا، پھر جا کر کیا ہے اپنی مطلوبہ شخصیت تک آپ پہنچ جائیں گے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب سمجھیے گا دوسرے طرز پر، یہ مشکل نہیں ہے، جو میں نے ابھی مثال دی یہ مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب مشکل کی مثال کو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو کہ کتاب میں نہیں ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہ مشکل کسے کہتے ہیں۔ ایک شخص ہے، وہ ہجوم کے اندر کیا ہے شامل ہو جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، لیکن ہجوم ایسا ہوتا ہے کہ جو کیا ایک ہی لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ہی لباس پہنے ہوئے تو سارے ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا بھیس تبدیل کر اس نے کیا کیا؟ اس میں داخل ہو گیا۔ بتائیے، جو اس کو ڈھونڈ رہا ہے اس کے لیے مشکل ہے یا نہیں ہے؟ پہلی والی صورت کے مقابلے میں مشکل ہے نا بیٹا۔ تو یہاں پر بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں جناب من کہ مشکل ایسا لفظ ہے
کہ جس میں خفی سے بھی زیادہ خفا ہو اور پوشیدگی پائی جائے، اپنے دیگر افراد میں اس طرح گھل مل جائے کہ اس کی پہچان مشکل ہو جائے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ کیا ہے غور و فکر کیا جائے، حتیٰ کہ کیا کیا جائے جناب، غور و فکر کیا جائے۔ بات ہم الفاظ کی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے مثال آپ کو ایک خارجی دی ہے، بات ہم الفاظ کی کر رہے ہیں، تو پھر اب آگے گفتگو الفاظ پر ہی اس کو منطبق کرنی چاہیے، یعنی گویا کہ وہ لفظ اپنے معنی میں ایسا گھل مل جائے، وہ لفظ اپنے دیگر معنی میں ایسا گھل مل جائے کہ جو اس سے ملتے جلتے ہوں۔ اب کیا کیا جائے گا، اس کو خارج کرنے کے لیے، اس کی پہچان کے لیے، ٹھیک ہے، آپ کو کیا کرنا پڑے گا، کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی نہ کوئی غور و فکر طلب کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ کیا ہے آپ کی جو معنی مطلوبہ ہے وہ کیا ہو جائے، واضح ہو جائے۔ تو ایسے معنی جو کہ الفاظ کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان معنی کو کیا کہا جاتا ہے، مشکل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وضاحت ہو گئی جناب۔ اب چلتے ہیں آپ کو کتابی مثال کی طرف۔ ایک شخص ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ لا یعتدم، یعنی لا یأکل ادامن، کہ میں ادام نہیں کھاؤں گا۔ اب ادام کس بلا کا نام ہے؟ ادام کہتے ہیں سالن کو۔ ادام کسے کہتے ہیں جناب؟ سالن کو۔ ہر وہ سالن کہ جو شوربے والا ہو، ہر وہ سالن جو شوربے والا ہو اسے سالن کہتے ہیں، ادام کہتے ہیں۔ اور اب یہاں پر دیکھیے گا جناب من، ہر وہ چیز جو خارج کے اندر بطور سالن کے استعمال کیا جاتی ہے، ہر وہ چیز بطور سالن کے استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے بیٹا، ادام ہوگا۔ وہ کیا ہوگا، ادام ہوگا۔ اچھا، اب ظاہر سی بات ہے جو شوربے والا ہے، جو شوربے والا ہے وہ تو آپ کو سمجھنا ادام کے ذریعے کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر وہ سالن جو شوربے والا ہو وہ ادام ہے، جہاں شوربہ نظر آئے گا وہاں پر آپ کیا کہیں گے، ادام۔ لیکن میں آپ کو ایسی چند مثالیں دور حاضر کی بھی میں پیش کرتا ہوں کہ جو ادام ہے، سالن ہے لیکن شوربہ نہیں ہے۔ بھائی مزے لے کر کیا ہے، بلوچی تکہ کھانے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کسی نے کھایا ہو، سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، اچھا بہت سے ایسے سالن ہیں جو بغیر گریوی کے ہوتے ہیں۔ آج کل ہوٹلوں پر چلے جائیں آپ، ٹھیک ہے، تو کیا ہے، بغیر گریوی کے، بس وہ بڑی مشکلوں سے سالن کے نام پر دھبا ہوتا ہے، باقی تو گوشت ہی منہ میں آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہے، اب دیکھیں جیسے جیسے ہم غور و فکر کرتے گئے تو کیا ہے، وہ چیزیں بھی ادام کے اندر داخل ہوتی گئی کہ جو شوربے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب من، جہاں جہاں پر آپ معنی میں غور و فکر کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کا ایسا معنی جو کہ بغیر شوربے والا ہے لیکن وہ ادام میں داخل ہو گیا ہے، آپ غور و فکر کریں گے۔ غور و فکر کیسے کریں گے کہ یار آیا یہ ادام کی جو لغوی حیثیت ہے اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر بھنا ہوا گوشت، بھنا ہوا گوشت یہ مشکل ہے، یہ کیا ہے جناب، یہ جو ہم اصطلاح پڑھ رہے ہیں نا وہ مشکل، ٹھیک ہے، ویسے مشکل نہیں ہے، ویسے تو بڑا آسان ہے، آسان سے مراد بڑے آسانی سے کیا ہے ہمارے جبڑوں کے نیچے سے اتر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم لفظ ادام کی گفتگو کر رہے ہیں، تو کیونکہ جو بھنا ہوا گوشت ہوتا ہے وہ کیا شوربے والا نہیں ہوتا۔ جب ہم نے غور و فکر کیا تو پتہ یہ چلا کہ بھائی ادام کسے کہتے ہیں۔ پہلے آپ کو ادام کی تعریف پتہ ہونی چاہیے، پھر ادام کی تعریف کو مد نظر رکھیں گے۔ اور اگر مثال کے طور پر اب میں آپ کو ایک بھیڑ کی مثال سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ لا یاکل ادام، کہ میں کیا ہے ادام نہیں کھاؤں گا، اب وہ ایک
دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس دسترخوان پر موجود ہیں، جس کے اندر شوربے والا سالن بھی موجود ہے اور جناب من ایک جگہ پر ٹکا بھی موجود ہے، ایک جگہ پر کیا ہے بھنا ہوا گوشت بھی موجود ہے، اچھا ایک جگہ پر شوربے والا انڈا موجود ہے اور ایک جگہ پر کیا ہے فرائی کیا ہوا انڈا بھی موجود ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے، بعضوں کے منہ میں پانی آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، صبح صبح کے وقت میں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ مجھے کیا ہے اس تمام معنی سے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ اس میں مشکل کیا ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے کیا ہے جناب لا یاکلوا ادام کے اندر جو ادام کا معنی ہے نا اس پر غور و فکر کرنا ہے کہ ادام کہتے کسے۔ تو ادام کہتے ہیں ہر اس سالن کو جو شوربے والا ہو، چاہے اس کے اندر جناب من گوشت ہو یا نہ ہو، کیونکہ پہلے کے دور کے اندر سرکہ اس کو کیا ہے سالن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ سرکہ سمجھتے ہیں نا جناب کہ جو کیا ہے کھچڑے کے ٹھیلے کے اوپر کیا ہے مختلف قسم کے سوسز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک سرکہ ہوتا ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے، نعم الادام الخل، کہ سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے۔ سالن کے طور آج تو جدت آ گئی ہے نا، ہم جدید طریقے میں جاتے جا رہے ہیں تو پرانے دوروں کو بھولتے جا رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کو کیا ہے سالن کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور ظاہری دلیل بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب میں نے جو آپ کو مثال دی، دسترخوان پہ یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، مثال کے طور پر بھنا ہوا گوشت بھی موجود ہے، انڈا بھی موجود ہے، پنیر بھی موجود ہے، یہ ساری بھنا ہوا گوشت ہو گیا، یہ فرائی کیا ہوا انڈا ہو گیا، یہ بھی موجود ہے، سب چیزیں یہ کیا ہے یہ ادام میں داخل نہیں ہے۔ یہ کب پتہ چلا کہ جب ہم نے ادام میں غور و فکر کیا، ادام میں، لیکن یہ بیٹا کھانوں میں داخل ضرور ہو گئے، کہ کھانوں میں داخل یعنی اپنے جیسی ہم شکل افراد میں داخل ضرور ہو گئے، لیکن کیا ہے اب ہم نے اس کو نکالنا پڑا۔ اچھا یہ ساری گفتگو کر کیوں رہے ہیں جناب؟ دراصل اس کو کیا ہے اس نے کہا تھا نا لا یاکلوا ادام، کہ میں ادام سالن نہیں کھاؤں گا، تو اب اگر وہ بھنا ہوا گوشت کھا لیتا ہے یا وہ کیا ہے فرائی کیا ہوا انڈا کھا لیتا ہے یا وہ پنیر کھا لیتا ہے یا ایسی کوئی چیز کھا لیتا ہے کہ جس پر ادام کا اطلاق نہیں ہوتا، تو وہ کھا لے گا تو حانث نہیں ہوگا۔ اگرچہ ہمارے معاشرے میں اس کو کھانا شمار کیا جاتا ہے، لیکن ادام کیا ہے اسے کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا جناب؟ آئیے اس کو عبارت میں دیکھتے ہیں پھر ہم آگے مزید چلتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمُشْكِلُ فهو مزداد خفاء على الخفي كأنه بعدما خفي على السامع حقيقته دخل في أشكاله وأمثاله حتى لا ينال المراد إلا بالطلب ثم بالتأمل حتى يتميز عن أمثاله۔ صفحہ نمبر 59 ہے، پیراگراف نمبر 2 ہے۔ بہرحال مشکل بس وہ جو زیادہ ہو خفی کے اعتبار سے، علی الخفی خفی پر، گویا کہ بعد اس کے کہ جو خفی ہے پوشیدہ پن ہے، علی السامعی حقیقت جس کی حقیقت سامع پر کیا ہے پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا ہے دخل فی اشکالہ و امثالہ، یعنی وہ لفظ بھی اپنی ہم شکل اور اپنی ہم مثل میں داخل ہو جائے، حتی لا ینالو یہاں تک کہ نہ پہنچا جائے المرادہ مراد کو، الا بالطلبی طلب کے ساتھ، ثم بالتأملی طلب کے ساتھ ساتھ غور و فکر بھی کرنا پڑے، حتی یتمیز یہاں تک کہ ممتاز ہو جائے مراد بھائی عن امثالی اپنی ہم مثل سے، یعنی یہاں تک کہ جو آپ کی مطلوبہ جو چیز ہے وہ کیا ہو جائے بالکل واضح ہو جائے، لیکن اس میں کیا ہے طلب بھی کرنا پڑے گا عارف صاحب، غور و فکر بھی کرنا پڑے گا اور کتاب میں بھی دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آگے وَنَذِيرُهُ فِي الْأَحْكَامِ اور اس کی مثال، ٹھیک ہے، احکام میں یعنی معاملات کے اندر، اذا حلفا جب قسم کھاوے، لا یعتدمو کہ وہ کیا ہے سالن نہیں کھائے گا، اوپر لکھا ہوا ہے لا یاکلو ادامن کہ وہ ادام نہیں کھائے گا، فإنه ظاہر فی الخل یعنی یہ یعنی ادام کا جو لفظ ہے ظاہر ہے فی الخل سرکے میں، والدبسی وهو عصیر الرطب، دبس کہتے ہیں بیٹا کھجور کے شیرے کو، کھجور کے
شیرے کو آج تو کیا ہے ہم سے دال نہیں اترتی، یہاں پر تو کیا ہے پچھلے دوروں کے اندر اس چیزوں سے کیا ہے بیٹا اپنے معاملات کو، اپنی بھوک کو پورا کیا جاتا تھا۔ فَإِنَّمَا هُوَ مُشْكِلٌ فِي اللَّحْمِ وَالْبِيضِ وَالْجُبُنِ، فرماتے ہیں کہ یہ جو لا یاکل ادام کا جو لفظ ہے نا، ادام، ٹھیک ہے، کہ وہ ادام نہیں کھائے گا، تو یہ مشکل ہے کس میں بیٹا؟ بھنے ہوئے گوشت میں، فی اللحم، بھنے ہوئے گوشت میں، والبیدی اور انڈے میں، والجبنی اور پنیر میں، حتی یطلبا یہاں تک کہ طلب کریں گے، فی معنی الاعتدامی، معنی الاعتدامی، ثم یتأمل ان ذلک المعنی، یعنی یہاں تک کہ طلب کریں گے اعتدام کے معنی میں، پھر غور و فکر کریں گے، ٹھیک ہے، انا ذالک المعنی، کہ بے شک یہ معنی، هل یوجد فی اللحم والبید والجبن، کہ کیا اعتدام والا معنی گوشت میں، بنے ہوئے انڈے میں اور پنیر میں پایا جاتا ہے، املا یا نہیں؟ اگر پایا جاتا ہے، اگر پایا جاتا ہے تو اعتدام والا معنی ہوگا، کیونکہ بھائی اگر مثال کے طور پر گوشت ہے لیکن وہ شوربے والا ہے تو ادام ہو گیا، ادام ہو گیا، لیکن وہ بھنا ہوا ہے تو ادام نہیں ہوگا۔ بھائی انڈا ہے، اگر انڈے کو کیا سالن کے طور پر استعمال کر لیا، یعنی اس کو شوربے والا بنا دیا، تو کیا ہے؟ ادام بن گیا۔ اگر بوائل کیا ہوا کھا رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ ادام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پنیر چیز، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں، اب وہ ایسے ہی کھا رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ اگر وہ لکوڈ فیم میں آ گیا تو وہ کیا ہو گیا جناب؟ وہ ادام ہو گیا۔ تو اب معنی میں غور و فکر کرنا پڑے گا، جب غور و فکر کر کر جو معنی واضح ہو جائے گا وہ حکم لگا دیا جائے گا۔ اگر وہ سالن کی شکل میں آ گیا تو وہ حانث ہو جائے گا، اور اگر سالن کی شکل میں نہیں آیا تو وہ حانث نہیں ہوئے گا، ٹھیک ہے، سمجھ تم؟